بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج موضوع ہے چند روز قبل لمز میں منعقدہ پروگرام جس کا ٹاپک تھا معاشرے میں عدم برداشت یا برداشت، کہنا تو عدم برداشت ہی چاہیے، جس میں انہوں نے ایک احمدی اسپیکر کو بھی مدعو کیا ہوا تھا، اور ان صاحب کو آخری موقع پر انہوں نے منع کر دیا۔ اس پروگرام میں غامدی صاحب مشہور اسکالر بھی تھے، ایک سکھ حضرت تھے، ایک مسیحی نمائندہ تھے، کچھ اور لوگ تھے، اور اس کو جو ایمنسٹی انٹرنیشنل عالمی تنظیم ہے اس کے لمز کے چیپٹر نے منعقد کروایا تھا، اور اس پروگرام کے میزبان یا ماڈریٹر ڈاکٹر ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں مجھے یاد آ جائے گا، ایک ڈاکٹر صاحب جو پاکستان میں لال کے نام سے ایک یا مزدور کسان کے نام سے ایک پارٹی بھی چلاتے ہیں، وہ صاحب تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ میرے خیال میں لمز کا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا، ایمنسٹی انٹرنیشنل لمز کے چیپٹر کا جو اس کے اسٹوڈنٹس جو اس کو چلاتے ہیں، یہ جی ان کا نام ہے، پروفیسر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان، اور ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، کیونکہ کم از کم انہوں نے یہ جرت تو دکھائی کہ انہوں نے کوشش تو کی کہ ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس کی پاکستانی معاشرے کو اشد ضرورت ہے، کہ برداشت، ٹالرنس معاشرے میں بڑھ سکے، اور اس میں انہوں نے احمدی اسپیکر کو وہاں پر بھی بلایا۔ تو اس کوشش کی، اس ہمت کی انہیں داد دی جانی ضرور چاہیے، کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے، پاکستان میں کوئی کسی ایسے ایونٹ کو، کسی ایسے اجلاس کو منعقد کرنا جس میں احمدی کو بلایا جائے، وہ گویا آ بیل مجھے مار، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارنے والی بات ہے، کیونکہ جس طرح سے جنونیت پاکستان میں پھیلائی گئی ہے، سب جانتے ہی ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر وہ جو آدمی جس نے ان پہ قاتلانہ حملہ کیا جلسے میں، وہ کہتا ہے کہ ایک اپنے انٹرویو میں بول رہا تھا کہ اذان ہو رہی تھی اور اس وقت میوزک چل رہا تھا، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ تو جب اس لیول کی، اس سطح کی عدم برداشت ہو معاشرے میں، اور وہ عدم برداشت رکھنے والے جان لینے سے بھی گریز نہ کریں، تو اس طرح کی خوف کی کیفیت پیدا کر دی گئی ہو، اس میں کچھ لوگوں کا سامنے آنا یقیناً ہمارے شکریہ کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت ڈالے اور لوگوں کو اس طرف مزید متوجہ کرے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ بات کی جانی ضروری ہے، اور اس بات کیے جانے کا فائدہ پاکستانی قوم کو، پاکستانی ملک کو، پاکستانی لوگوں کو ہے۔ تو اس تمہید کے ساتھ، یا اس ابتدائیے کے ساتھ، اب بات کرتے ہیں اس ایونٹ پہ جو ان کو بلایا گیا، پھر ان کو کینسل کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں جو مختلف آراء لوگوں کی سامنے آئیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے لمز کا ہی ایک اور پروفیسر کا سوشل میڈیا پر ان کا اپنا بیان ٹویٹر پر پڑھا، جس میں وہ برسر عام بول رہے تھے، کھلے عام بول رہے تھے کہ ان کے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوا کہ جو ڈاکٹر مرزا جو احمدی اسپیکر تھے، ان صاحب کو نہیں بلایا گیا، کیونکہ ان کا خونی رشتہ ہے جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد علیہ السلام سے۔ تو اور کئی لوگوں نے اور لوگوں نے اس بات کو سراہا بھی کہ
خوشی کا اظہار کیا کہ احمدی کو نہیں بولا جانا چاہیے، اس کو نہیں بلایا جانا چاہیے، اس کو اسپیکر پر، اس کو اسٹیج پہ بولنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا، ڈان نیوز کا جو ٹی وی شو ہے ذرا ہٹ کے، اس پہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، اور کئی جو منصف حلقے ہیں، منصف لوگ ہیں، انہوں نے اس بارے میں بات کی۔ میں پروگرام سن رہا تھا نیا دور ٹی وی والوں کا، جس میں یاسر لطیف ہمدانی صاحب کو ایک خاتون نے بلایا ہوا تھا اپنے پروگرام میں، جس میں انہوں نے اس بارے میں بات کی، تو آوازیں تو اٹھی ہیں اس بارے میں کہ یہ کیا ظلم زیادتی ہے کہ ایک احمدی کو برداشت کے پروگرام پر بھی مدعو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس لیے کہ کچھ سال پہلے جس طرح عاطف میاں صاحب کو پاکستان میں جو اقتصادی کونسل تھی، یا اقتصادی مشاورتی کونسل تھی، اس کا ممبر بنانے کا اعلان ہوا، بلکہ بنا دیا گیا اور بعد میں پھر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ تو پاکستان میں ایک روایت تو ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں، کہ مولوی کہتے ہیں کلیدی عہدوں سے احمدیوں کو ہٹایا جائے، اور یہ پرانی بات چل رہی ہے۔ ظفر اللہ خان صاحب کے زمانے میں جب وہ قائد اعظم نے حالانکہ ان کو پرائم منسٹر، ان کو فارن منسٹر بنایا تھا، تو اس وقت بھی تحریک سے چلتی تھی کہ ظفر اللہ خان کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو یہ جو روایت چلی آ رہی ہے پاکستان میں، اس کو یہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایک یونیورسٹی میں ایک برداشت کے موضوع پہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں بھی اس احمدی اسپیکر جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو اب پاکستان کے جو شعور رکھنے والے اور دانش رکھنے والے، عقل سمجھ اور رکھنے والے اور غور و فکر کرنے والے حلقے ہیں، لوگ ہیں، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں عام طور پر انکلوسیو چیزیں، جہاں پر لوگوں کو مل کے اکٹھا کر کے آگے لے کے چلا جائے، اس کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے، ڈائیورسٹی از پاور کہا جاتا ہے۔ آپ جرمنی کو لے لیں، برطانیہ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، دنیا کے کئی ممالک کو لے لیں، وہاں پر وہ باہر سے خاص طور پر لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ کینیڈا کی مثال لے لیں، وہ خاص طور پہ دنیا کے اور ملکوں سے اپنا امیگریشن کا پروگرام کھولتے ہیں اس نقطہ نگاہ سے کہ لوگ آئیں گے اور نئے خیالات کے لوگ آئیں گے، اور نئے خیالات کے لوگ آئیں گے تو مل کے آگے چلیں گے تو معاشرہ اس سے زیادہ بہتری کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف جائے گا، معیشت ترقی کرے گی، سیاست ترقی کرے گی، سماجی طور پہ ترقی ہوگی، قوم کی ترقی ہوگی۔ تو پاکستان میں یہ احمدیوں کے معاملے میں یہ گنگا الٹی کیوں ہے؟ یہ تو جو سوچنے والے لوگ ہیں اور جو غور کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان سے سوال ہے کہ ان جنرل پاکستانی لوگ ملنے جلنے والے ہیں، لوگوں سے روابط بنانے والے ہیں، رواداری رکھنے والے ہیں، پاکستان میں، اور مہمان نواز ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی غیر ملکی آ جائے تو اس کو وہ بہت اچھا اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایک احمدی جو ٹھیک ہے قانون کے لحاظ سے احمدیت تو اپنے مذہب کا پرچار بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں ابھی اس مذہب کے پرچار کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو ایک احمدی کے لب کشائی کی بات ہو رہی ہے کہ کیا احمدی بول بھی نہیں سکتا؟ کیا اس کے لب سی دیے جائیں؟ کیا تمام احمدیوں کو ہر قسم کی پبلک فورم سے ہٹا دیا جائے؟ جو ملا ہے، مولوی ہے، انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی تو یہی مرضی ہے کہ احمدیوں کو، جس طرح چیف منسٹر صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے بھی یہ سر عام بیان دیا کہ احمدی چلے جائیں یہاں سے کہیں اور، کچھ عرصہ پہلے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں؟
میرے بھی کچھ دوست ہیں جن سے میں کبھی کبھار پوچھ لیتا ہوں، زیادہ اس لیے نہیں پوچھتا کہ یہ بات ان کو اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ یہ بات ان کو انکمفرٹیبل کر دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ سوال ہے جس سوال کا جواب میرے خیال میں تو لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ احمدیوں کے لب کیوں سی دیے گئے ہیں زبردستی، آ، یہاں تک کہ وہ عام اپنے معاشرے میں رواداری جیسے ٹاپک پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اس کی پاکستانی معاشرے کو اہم ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان جغرافیائی لحاظ سے نہ افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں، نہ ایران سے اچھے تعلقات ہیں، نہ انڈیا سے بھارت سے اچھے تعلقات ہیں، اور جس طرح دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرنے کے لیے بہت کم ملک ہیں جو پاکستانیوں کو اپنے ملک میں خوش آمدید کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں فضا ایک بدلے، جس فضا میں لوگوں کے روابط بڑھیں، اور آنا جانا ہو، اور اس کے ساتھ پھر معاشرہ ترقی کرے، معیشت ترقی کرے، اور پاکستان جو قرضوں کے مسائل میں پھنسا رہتا ہے اس سے نکلے اور پھر ترقی کی راہ پہ چل سکے۔ تو اس کے لیے معاشرے میں اگر رواداری نہیں ہوگی، برداشت نہیں ہوگی، جس طرح وہ پچھلے سال دسمبر میں یا نومبر میں شری لنکن جو پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر میں کام کرنے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، پھر اس قسم کے واقعات آ، تو پھر پیش ہوتے رہیں گے، اللہ نہ کرے ہوں، خدا نہ خواستہ۔ لیکن آم، اگر رواداری کی بات نہیں ہوگی، اگر برداشت کی بات نہیں ہوگی، تو پھر یہ بات کہاں جا کر رکے گی؟ بہرحال ہم تو تمنا رکھ سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہتری کی سمت میں بہتری کی طرف ڈالے، بہتری کی سمت میں ڈالے، اور یہ جو ایک عدم برداشت کی فضا گویا انتہا کو پہنچ گئی ہے، یہ دن اور یہ بادل جلد چھٹیں۔ آمین۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔